الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمتہ أجمعین أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جسے حدیث پاک میں بخشش اور مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے، اسی عشرہ کے اندر حق و باطل کا معرکہ پیش آیا جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم
غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانۂ جاہلیت میں سالانہ جو ہے وہ میلہ لگتا تھا۔ تو یہاں پر ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، تو اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم کمزور اور بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب کیا بنا؟ جنگ بدر کا جو اصلی سبب تھا وہ یہی تھا کہ عمر بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ تو یہ جنگ بدر کا اصلی جو ہے وہ سبب تھا۔ چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ تو اس لشکر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی جو ہے وہ بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرمایا اور صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے۔ کون سا قافلہ؟ جو ابو سفیان لے کر شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ ارشاد گرامی سنا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار کا منہ دیکھ رکھے تھے، کیونکہ انصار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے۔
جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے اور یہاں مدینہ سے بالکل باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا، تو انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور دیکھ کر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جان نثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ اس طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ اب مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام ہے۔ اب سنو صحابہ کرام کا جذبہ سنو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کیونکہ چھوٹے تھے تو جب ان سے واپس ہونے کو کہا تو وہ مچل گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور کسی طرح واپس ہونے پر جو ہے وہ تیار نہ ہوئے، تو ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ اب دیکھیں چھوٹی سی عمر ہے لیکن جذبہ کتنا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار جو ہے وہ حمائل کر دی، اور مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا۔ لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔
ان انتظامات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی جانب چل پڑے. جدھر سے کفار کے آنے کی خبر تھی، اب کل فوج کی تعداد 313 تھی. کتنی تھی؟ 313، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے. اور منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے. اب یہاں پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت تیزی سے کر رہے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر ملی، جو کہ شام سے قافلہ لے کر مکہ کی طرف جا رہے تھے. تو اس نے فوراً ہی دمدم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا مکہ کی طرف. ابو سفیان کا قاصد دمدم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک جو ہے وہ خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا. تو دمدم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلہ کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو. اب جیسے ہی کفار قریش نے اس کی یہ بات سنی تو سب جو ہے وہ مسلح ہو کر ہتھیار لگا کر ساز و سامان ساتھ لے کر، یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 1000 کا لشکر لے کر، کتنا؟ 1000 کا لشکر لے کر وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چل پڑے، جن میں گھوڑے بھی ہیں، جن میں اونٹ بھی ہیں، جن میں تلواریں بھی ہیں، جن میں زرہیں بھی ہیں، جن میں گانے بجانے والی عورتیں بھی ہیں، شرابیں بھی ہیں، سب کچھ عیش و عشرت کا سامان. تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنا راستہ بچا کر جو ہے وہ مکہ کی طرف نکل گئے. اور کفار قریش جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر کی طرف آ گئے. اور یہ جو کفار قریش تھے یہ مسلمانوں سے پہلے ہی بدر میں پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر اپنا جو ہے وہ قبضہ جما لیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں. تو ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ بتاؤ، توجہ ہے سب کی؟ بے توجہ ہے سب کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ بتاؤ
قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون لڑنے کے لیے آیا، کون کون لڑنے کے لیے آیا ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبدود اور عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیا فرمایا سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا، کہ مکہ کے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ تمہارے سے لڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ تھا، وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی وحی مجھ پر ابھی نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین جہاں پر کفار ٹھہرے ہوئے تھے کیچڑ والی ہو گئی، زمین پر کیچڑ ہو گیا جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ انفال جس کا ترجمہ یہ ہے، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ 17 رمضان، کتنی؟ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کی رات تھی، آج بھی جمعہ ہے، سبحان اللہ، جمعہ کی رات تھی، تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات اللہ تعالیٰ سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں فرما ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آپ نے گریہ ازاری کی، دعا مانگی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پتہ چلا نماز کے لیے بیدار فرمانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ ابو داؤد شریف میں اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے
کہ رات ہی میں چند جان نثاروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ کیا تھی؟ چھڑی مبارک تھی۔ آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے تھے، زمین پر لکیریں بناتے تھے، اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ توجہ ہے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ملے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے علم غیب بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی کہ فلاں کافر یہاں پر مرے گا، واصل جہنم ہوگا، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے وہ کافر اسی جگہ پر گرا پڑا تھا، مرا ہوا۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہیں پر ان کفار کی لاشوں کو جو ہے وہ صحابہ کرام نے گرا پایا۔ اور مجاہدین کی صف آرائی 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم فرمایا کہ صف بندی کی جائے، صفیں بنائی جائیں۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ کیا تھی؟ اس کے اشارے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست فرما رہے تھے۔ پتہ چلا کہ صفیں درست کروانا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ باجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ پتہ چلا کہ جب جہاد کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس وقت ذکر الہی زبان پہ ہونا چاہیے، فضول گفتگو۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے ہی والا تھا، یہاں پر ایک واقعہ جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، سیرت نبویہ ابن ہشام کے اندر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھڑی مبارک کے اشارہ سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہے، تو آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا استوے یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا، پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا اے سواد لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص اور بدلہ لے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑے اور دوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک کو چوم لیا۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا، میری یہ تمنا تھی
کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے، جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت سواد کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے کہ کیسی عاشقانہ ادا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، مسلمان اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اور جو کافر تھے، مشرک تھے، کفار تھے، وہ اللہ کے منکر تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائے، گریہ و زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے، یہ دعا مانگ رہے تھے۔ ذرا توجہ کرنا، حضور یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے تھے، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر یہ نفوس قدسیہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا، ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر ڈال دیا، اور آپ کا دست مبارک تھام کر بڑی ہی پیاری آواز میں بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ارشاد فرمائی، حضور اب بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ختم کر دی، اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھتے رہے، جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق شہادت دیکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوش جہاد کا واعظ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کیوں اے عمیر تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا عمیر تو بے شک جنتی ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی، اونچی آواز میں، ہر صحابی نبی، ہاتھوں کو اٹھا کر، ہر صحابی نبی۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجورے کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ کھجورے کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے جوش کے کھجورے پھینک کر کھڑے ہو گئے
اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ واہ واہ۔ اور بڑے بڑے جو کفار کے لشکر میں آئے تھے سردار عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ان سب کو مسلمانوں نے واصل جہنم کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار نے ان کافروں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت حمزہ جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی کفار قریش کی تلواروں میں کے صفوں میں جو ہے وہ کفار قریش کو دھرم برم کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، ابو جہل جو کفار قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور اس کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، اور یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ جو کفار مکہ سے چلے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، ان سب کو لے کے آنے والا یہی ابو جہل ہی تھا، جو دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، ابو جہل۔ اور پتہ ہے دو بچوں معاذ اور معوذ، دو ننھے ننھے بچے معاذ اور معوذ، انہوں نے جو ہے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ آئے آئے دو چھوٹے چھوٹے بچوں۔ اور جب یہ مرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لاش کی لاش کی طرف دیکھ کر فرمایا، آج اس امت کا فرعون مارا گیا، آج اس امت کا فرعون مارا گیا۔ اسی طرح امیہ بن خلف، بڑے بڑے کفار جو تھے وہ مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ غزوہ بدر 313، 1965 کو بھی دیکھ لو، 1965 کو بھی دیکھ لو کہ جب مسلمانوں کا جذبہ کس قدر بلند تھا، اللہ اور اس کے رسول پر ان کو یقین تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 1965 کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بڑے بڑے بزرگ دیکھا گیا، لوگوں نے بتایا کہ جب وہ انڈیا سے ایٹم بم آتے تھے پکڑ کر دوبارہ انڈیا کی طرف پھینک دیتے تھے۔ بڑے بڑے سبز لباس والے، امامے والے، وہ اس جنگ میں 1965 کی جنگ میں شریک تھے۔ بلکہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، اللہ والے 1965 کی جنگ میں بذات خود جو ہے وہ شرکت فرمائی مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھی اتار دیا تھا۔ پتہ چلا جب بندے کا توکل اللہ پر ہو، دل میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت رسول ہو، تو پھر اس کی مدد کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، پھر ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ پہلے 1000 فرشتے مدد کے لیے آئے، کتنے؟ پھر 3000 اور آ گئے، اس کے بعد 5000 اور آ گئے۔ جب خوب گمسان کارن پڑا، بہت جنگ ہو رہی تھی مسلمان اور کافروں کی، تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے وار کرنے سے پہلے ہی کافر کی گردن اڑ چکی ہوتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اور یہاں پر یہ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں بھی کوئی لاش نظر آتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دفن کروا دیتے تھے۔ لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی،
تو صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ جب تمام کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑی ہی اہم ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتانی ہے۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر کفار کی لاشوں کا نام لے لے کر اس طرح پکارا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچا پایا ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، حضرت فاروق اعظم پاس کھڑے تھے، جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے، ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ تو مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ، اس بات کی طرف توجہ، فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم ہے واللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ پتہ چلا یہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو بخاری وغیرہ کی اس حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے سنا ہے، صحیح بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب کفار مردے زندوں کی بات سن سکتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سن سکتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یقیناً ہم زندوں کا کلام اور سلام اور فریادیں ضرور سنتے ہیں۔ قبرستان جاتے کیا پڑھتے؟ دعا، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر قبر والو، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے۔ مجھے بتاؤ، سلام اس کو کیا؟ کوئی دیوار کو سلام کرتا ہے؟ توجہ، کوئی دیوار کو سلام کرے گا، دروازے کو کرے گا، مٹی کو کرے گا، زمین کو کرے گا؟ بھئی سلام تو اس کو ہی کیا جاتا ہے جو جواب دے۔ پتہ چلا جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ تو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے یہ حدیث پاک جو ہے وہ سمجھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر کے صدقے میں ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔